ایک بڑی اچھی مثال اسکالرز اس سے دیتے ہیں اس آیت سے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہاں پر نشانی ایک دی ہے کہ بڑھاپے میں انسان کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے تو انسان میں چڑچڑا پن بڑھتا جاتا ہے. آپ اندازہ کر سکتی ہیں نا، اگر آپ کے گھروں میں بزرگ ہیں تو ہم چڑچڑا پن جو ہے وہ اپنا کم رکھنے کی کوشش کریں، ہم غیبت سے محفوظ رہیں. اگر ہماری عمر بڑی ہو گئی ہے تو ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی اس عمر کا فائدہ اٹھائیں، نہ کہ ایسے انسان کی طرح ہماری تشبیہ ہو جائے کہ جس کے لیے اللہ نے کہا کہ جس کے پاس ہرا بھرا باغ تھا لیکن جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس کے باغ کو اس کا باغ آگ سے جھلس گیا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے کہ ہم بڑھاپے میں اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کریں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو. یعنی دیتے ہوئے یاد رکھنا کہ لینے والے کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں کوئی دے تو ہرگز تم اسے لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماض برت جاؤ. تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز اور بہترین صفات سے متصف ہے. شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے. ہمیں جب دینا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں 3 پیس سوٹ ہے، اس میں سے دوپٹہ رکھ لیتی ہوں، دوپٹہ نیا ہے، دوپٹہ نہیں دیتی. اللہ نے کیا کہا؟ جب دو تو دینے کے لیے بری چیز نہ چھانٹو. ہم جب اللہ کی راہ میں دینے لگتے ہیں تو پرانے سے پرانا جوڑا نکالتے ہیں. آپ اپنا معمول بنا لیں کہ آپ اپنا ایک جوڑا نیا بنائیں تو اس کے بدلے میں آپ اپنا ایک پرانا جوڑا نکال دیں. اس میں آپ کے پاس زیادہ پرانے جوڑے رہیں گے ہی نہیں. وہ کسی نے کہا نا کہ ایسا کیا اللہ کی راہ میں دینا کہ جب قمیض دینے لگے تو خیال آیا کتنے اچھے بٹن لگے ہوئے ہیں تو بٹن اتار لیا، کتنی اچھی لیس لگی ہوئی ہے تو لیس اتار لی، ارے اس کے اوپر تو اتنی اچھی طرح سے جو ہے میں نے ایمبرائڈری کرائی ہوئی ہے، پتہ چلا آستینیں ہی کاٹ لیں، کتنی اچھی ایمبرائڈری آستینوں پہ ہوئی ہے. ایسے مت دو، اللہ کی راہ میں بری سے بری چیز مت دو. یہ شیطان تمہیں اور دھوکہ دیتا ہے کہ تم اس طرح سے اپنے لوگوں کو دے کر بری چیزیں اور ان پر احسان بھی جتاؤ. مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے. اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی. ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں. حکمت کیا ہے؟ عمل کرنے کا درست طریقہ، بات کرنے کا درست طریقہ. ایک عمل کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک عمل کا باطن ہوتا ہے. میری نیت بھی پرخلوص ہو عمل کرتے ہوئے، اور میں نیت میں طریقہ بھی وہ اڈاپٹ کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے. تو انشاءاللہ انسان جو ہے عمل اپنا کرے گا اور حکمت کے ساتھ کرے گا. پھر حکمت کو عربی زبان میں شعور کی میچورٹی بھی کہتے ہیں، عقل کی میچورٹی بھی کہتے ہیں. یعنی انجام سامنے رکھ کر عمل کرنا، لانگ ٹرم پلاننگ کر کے عمل کرنا، اس کو بھی حکمت کہتے ہیں. تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی تم نے مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو بھی یہ اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو بھی یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے مٹ جاتی ہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ اس کو دکھا کر دینا چاہیے، اور نفلی صدقات جتنے بھی آتے ہیں، صدقات ہوں یا خیرات ہوں ایک ہی چیز ہے، ان کو آپ چھپا کر دیں تاکہ یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان میں رہے، دکھاوے کا فیکٹر اس کے اندر نہ آنے پائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور راہ خیر میں جو مال تم لوگ خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے. آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل کرو. یعنی آپ کسی کو بھی دیں تو آپ کے پیچھے موٹیو کیا ہونا چاہیے؟ ہڈن موٹیو ایک ہی، میں اللہ کی رضا چاہتی ہوں. چاہے رشتہ دار کو دیں، چاہے مسکین کو دیں، چاہے فقیر کو دیں، چاہے میٹ کو دیں، چاہے کسی اور غریب کی مدد کریں، صرف اور صرف آپ کا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے.
تو جو کچھ مال تم راہ خیر میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دے دیا جائے گا اور تمہاری ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی. خاص طور پہ مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں اوسروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنے ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. یعنی ان لوگوں کا ذکر ہے جو دین کی خدمت میں لگ گئے ہیں. اصحاب صفحہ کی مثال اسکالرز اس کے لیے دیتے ہیں، اس لیے کہ اصحاب صفحہ نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی علم حاصل کرنے کے لیے. ان کی بات کی گئی کہ قرآن تمہیں ایسا نظام دیتا ہے جس میں تم ایک دوسرے کا خیال رکھو، ایک دوسرے کے لیے سپورٹ بن جاؤ، ایک دوسرے کا خیال رکھ کے معاملات کو آگے بڑھاؤ. ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں. تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگیں. ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ ہوگا. یعنی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اگر کسی کے پاس مال نہ ہو تو آپ اس کی مدد بھی کر سکتی ہیں. دینی آرگنائزیشنز کے اندر آپ صدقہ کر سکتی ہیں. بعض آرگنائزیشن زکوٰۃ لیتی ہیں، جہاں زکوٰۃ لی جاتی ہے وہاں آپ اپنی زکوٰۃ بھی فی سبیل اللہ کی مد میں دے سکتے ہیں. لیکن ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ وہ دینی مدارس کے اندر زکوٰۃ کا مال نہیں لیتے، تو وہاں آپ خوب صدقہ کیجیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے لیے لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو ایپیلیپسی کے مرگی کے دورے پڑتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ بھی اصحاب صفحہ کے اندر آتے تھے، لیکن جب پتہ چلتا ہے روایات بتاتی ہیں کہ بھوک سے ان کو بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی. اتنے دن ان کو کھانا کھانے کو نہیں ملتا تھا، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. تو ہم اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جو اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں اور ہم ان کی مدد کریں صدقہ کے ساتھ. جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے کیسا الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو. بیڈلی ان لو آف منی. کیا ہم سب کا آج یہی حال نہیں ہے؟ جس کو دیکھو وہ پیسہ کمانے کی فکر میں ہے کہ نہیں ہے. حالانکہ سود کبیرہ گناہ ہے. آج ہماری اکانومی سود کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. کون سے مسلمان آئیں گے جو سٹیپ لیں اور سود سے اپنے کاروبار کو بالکل فری کر دیں؟ اس کے لیے ہمت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہم نے کہا تھا نا، اللہ نے کہا ہے کہ کیا تم نے سمجھا ہے کہ تم کو جنت میں ایسے ہی داخل کر دیا جائے گا؟ یہ ہے امتحان عمل کرنے کا، یہ ہے امتحان جہاد کرنے کا کہ اپنی کمائی کو حرام سے پاک کیا جائے، سود کی چھوٹ سے اپنے مال کو پاک کیا جائے. اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے. حالانکہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. معاملات میں سود حد درجے ایکسپلائٹیٹو ہے. ہم اگر دنیا کی اکانومی کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا زیادہ اس سود نے انفلیشن پھیلایا ہے، ان امپلائمنٹ پھیلائی ہے. میتھڈالوجی کا فرق ہے. کسی نے یہ جو یہاں بات آئی نا، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام، لوگ کہتے ہیں فرق ہی کیا ہے، تجارت بھی تو سود جیسی چیز ہے. بالکل ایسا فرق ہے جس کو آپ کہیں کہ میتھڈالوجی کا فرق ہے. آپ دو طرح کی بریانی آپ کے سامنے رکھی ہو، دیکھنے میں ایک ہی جیسی ہیں دونوں، کلر میں بھی، خوشبو میں بھی، جو گوشت پڑا ہے اس حساب سے بھی بالکل پرفیکٹ ایک جیسی لگ رہی ہیں. لیکن آپ کو بتایا جائے کہ ایک بریانی جو ہے وہ حلال مرغی کے ذبح کرنے سے بنائی گئی ہے اور ایک بریانی بنائی گئی ہے جس مرغی کو ہم نے اوپر چھت سے گرا کر مارا تھا. اب آپ کون سی بریانی کھائیں گے؟ حلال مرغی والی نا. صرف میتھڈالوجی کا فرق ہے. سود اور تجارت کے اندر میتھڈالوجی کا فرق ہے. تو آپ کا اور میرا کام کیا ہے کہ جو اسلامک بینکنگ کر کے لوگ کوشش کر رہے ہیں ہم ان کو سپورٹ کریں اور کنونشنل بینکنگ سے اپنا سہارا جو ہے وہ الگ کر لیں. خود اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو وہ جو کچھ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو نما دیتا ہے. جتنا سود زیادہ ہوگا اتنی انفلیشن زیادہ ہوگی. اگر آج دنیا کے 200 امیر آدمی جو ہیں وہ اپنی دولت کا 40% صدقہ کر دیں تو دنیا کے اندر سے پاورٹی ختم ہو سکتی ہے. لیکن یہ انفلیشن ہے جس نے اس دنیا کو آج اس نہج پر پہنچا دیا ہے.
اور اللہ کسی ناشکر بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا. ہاں جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی ایمان لانے والے ہو. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. معاملات میں سود جس طرح ایکسپلائٹیٹو ہے اسی طرح عقیدے میں شرک ایکسپلائٹیٹو ہے. دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں, تباہی پھیلاتے ہیں. جس طرح معاملات میں سود تباہی پھیلا سکتا ہے ایسے ہی عقیدے میں اگر شرک ہو تو وہ انسان کی فائل کو, انسان کی ہارڈ ڈسک کو کرپٹ کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں کہہ دیا مومنوں سے کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اعلان جنگ ہے اس کے خلاف جو سود کھائے. اب ہم دیکھ لیں کہ ہمیں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے وہی مال چاہیے جس میں سود کی ہلکی سی خوشبو لگی ہوئی ہے, یا ہمیں اپنے مالوں کو سود کی کمائی سے پاک کرنا ہے. اب یہ ہمارا اپنا کام ہے. اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو. تم اپنا اصل سرمایہ لینے کے حقدار ہو. نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو, اور جو صدقہ کر دو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو. حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ کسی کو قرض دیا اور اس نے مال دینے پر مہلت مانگی, یعنی آپ نے کسی کو قرض دیا اور جو قرض دار ہے اس نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم فریم اور دے دیں, تو جتنی دیر تک آپ نے اس کو ٹائم فریم دے دیا اس پر آپ کو اجر ملتا رہے گا. اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جبکہ اللہ کی طرف تم واپس ہوگے. وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ جو آیت ہے, آیت نمبر 281, یہ قرآن کی نازل ہونے والی آیتوں میں سے آخری آیات ہے بعض صحابہ کے نزدیک. اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو. یہ آیت 282 ایک لمبی آیت ہے. یہ ان آیتوں میں سے ایک آیت ہے جس کو آپ سورہ فاتحہ کے بعد ایک آیت پوری بھی تلاوت کر سکتے ہیں. جب تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو. فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو. اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے, یعنی قرض لینے والا. اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے. لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے. پاور آف اٹرنی کی بات ہے. پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی کر لو, اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرا دے. اللہ کو خالق ماننے والی عورت اس بات پر کبھی بھی اعتراض نہیں کر سکتی کہ کیوں 2 عورتیں کیوں, میں اکیلی کافی نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے فائدہ کر دیا. کبھی آپ میں سے کوئی کورٹ گیا ہے پاکستان میں, کراچی میں؟ کبھی آپ سندھ کورٹ گئی ہیں؟ آپ ذرا جا کے دیکھیں. آپ اپنے کان پکڑتے ہوئے واپس نہ آئیں تو آپ کو پتہ چلے گا. اتنا رش, اتنے لوگ, طرح طرح کی آوازیں, اتنا شور. ایک عورت کو اکیلے جانا پڑے گواہی دینے کے لیے کوئی آسان کام ہے؟ اللہ نے تو آپ کی اور میری آسانی کر دی ہے. اللہ نے کہا کہ 2 عورتیں جائیں, ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرا دے. اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے فائدے کے جو قوانین بنائے ہیں انہی میں شیطان نے ہمیں ایسا الجھایا کہ وہ ہمیں اپنے اگینسٹ لگنے لگ گئے. اس میں میرا اور آپ کا فائدہ ہے تاکہ ایسی جگہوں پر جا کر ایک عورت اکیلے میں پریشان نہ ہو. 2 عورتیں ہوں گی تو مورل سپورٹ بھی ہوگی ایک دوسرے کی. یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو. گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے. معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا, میعاد کے تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں تساہل نہ کرو. اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے. اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے. ہاں جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں, مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو. کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے. ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے. اللہ کے غضب سے بچو, وہ تم کو صحیح طریقہ عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کرو, یعنی مارگیج پر معاملہ کرو. اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے. مارگیج کو, قرض کو ادا کر دینا چاہیے. مقروض کی موت سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ ایسے بھی واقعات آئے کہ جس کے اوپر قرض تھا، جس میت کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ تو ایسی زندگی نہیں گزارنی چاہیے کہ جس میں آپ اور میں قرض دار کی زندگی گزاریں، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ آپ سمارٹ مارکیٹنگ، اپنی سمارٹ فائنانس رکھیں، اپنا سمارٹ بجٹنگ کریں۔ اپنی کیسے سمارٹ بجٹنگ کریں گے کہ جو آپ کی چادر ہے اتنی پاؤں پھیلائیں، جس چیز کی اجازت آپ کی پاکٹ آپ کو دیتی ہے آپ اتنی ہی اپنی خواہشات پوری کریں۔ آپ کو اپنی پاکٹ سے باہر، اپنی چادر سے باہر پاؤں پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرض لینے کا معاملہ اسی وقت آتا ہے جب ہم اپنی ضرورت سے زیادہ سٹیٹس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی ضرورت کے اندر رہیں گے، اپنے دیے ہوئے مال کے اندر رہیں گے تو انشاءاللہ حلال ہمارے لیے اتفاق کر جائے گا۔ یہ اسلام کا مزاج ہے کہ اپنی چادر سے باہر پاؤں نہ نکالے جائیں، اور مقروض کی موت مرنا، قرض والی موت مرنا، یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اب یہاں سے آگے سے 284 سے جو آیات آ رہی ہیں یہ سورہ بقرہ کی اختتامی آیات ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، ابھی میرے ذہن میں آئی، عورت کی جہاں تک گواہی کی بات ہے تو 3 معاملات ایسے ہیں جہاں ایک عورت کی گواہی کافی ہوتی ہے۔ یہ بھی اسلام ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے بچوں کو بتا سکیں، اپنی بیٹیوں کو بتا سکیں کہ مقصد کیا ہے۔ جہاں کورٹ کی بات آئی، جہاں جانے کی بات آئی تو اللہ نے وہاں ایک کے ساتھ ایک اور عورت کو رکھ دیا تاکہ دونوں ایک دوسرے کی سپورٹ بن جائیں، مورل سپورٹ بھی بن جائیں اور باہر نکلنے کی سپورٹ بھی بن جائیں۔ لیکن جیسے رضاعت کے معاملے ہیں، فاسٹر مدر کون ہے کس کی، جو رضاعت کے معاملے ہیں اس میں ایک عورت کی گواہی کافی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک عورت نے کہہ دیا کہ میں نے اپنے فلاں بھتیجے کو دودھ پلایا ہے، اس کی ایک گواہی کافی ہے۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ دوسری عورت کو لاؤ، کیسے پتا چلے گا کہ تم نے اس کو دودھ پلایا ہے؟ اگر ایک عورت کہہ دے کہ فلاں کو میں نے دودھ پلایا ہے تو رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ولادت کے لیے بھی ایک عورت کی گواہی کافی ہے۔ ایک عورت کہہ دے کہ ہاں یہ فلاں بچہ فلاں عورت کا ہے، ولادت کی گواہی میں بھی ایک عورت کی گواہی کافی ہوگی۔ اسی طرح سے قانون لیان ہم آگے پڑھیں گے، قانون لیان آئے گا، شوہر اور بیوی کے درمیان میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنا معاملہ ختم کرنے کے لیے 5 مرتبہ قسم کھائی جاتی ہے، اس میں بھی بیوی کی، عورت کی ایک گواہی کافی ہوتی ہے۔ تو یہ 3 معاملات ہیں۔ اب جو آگے آیات آ رہی ہیں یہ آیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر تحفتاً آپ کو دی گئی تھیں۔ اللہ کے رسول نے ان آیات کو حفظ کرنے کی ترغیب دی ہے کہ آپ ان کو خود بھی یاد کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی یاد کرائیں، اور ان آیات کو پڑھ کر دعا مانگنے سے قبولیت کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ آپ ان دعاؤں کو ان آیات کو یاد کر لیں اور رات میں سونے سے پہلے 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ جادو سے بچنے کے لیے بھی، کہ جادو آپ پر اثر نہ کرے، اس کے لیے بھی یہ 2 آیات جو ہیں یہ بتائی جاتی ہیں احادیث کے اندر۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو خواہ چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا، پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اس ہدایت پر ایمان لائے ہیں جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں۔ ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ میں اور آپ بھی اسی کیٹیگری میں آ جائیں کہ ادھر ہم اللہ کا حکم سنیں اور ادھر ہم اطاعت کرنا شروع کر دیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسے لوگوں میں شامل کرے۔ غفرانک ربنا و الیک المصیر، مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ ہم نے اپنے والد آدم علیہ السلام سے یہ سیکھا ہے کہ جس وقت غلطی ہو جائے تو غلطی میں فوراً اس غلطی کو ایکسیپٹ کر لیا جائے، اپنی غلطی کو جسٹیفائی نہ کیا جائے۔ جب غلطی ہو تو اللہ سے معافی مانگ لیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، فوراً دعا مانگ لیں۔ یہاں پہ آیا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ پھر آگے آیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی متنفس پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ جب آپ کو دنیا میں لگے کہ آپ پر بہت مشکلات آ رہی ہیں،
جب آپ کو دنیا میں لگے کہ آپ کا زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے، حالات کو کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے، جب آپ کو لگے کہ مجھ پر شاید ضرورت سے زیادہ ذمہ داری آ گئی ہے، آپ یہ آیت کا حصہ پڑھ لیا کریں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کسٹم میڈ ہوتی ہیں، ٹیلر میڈ ہوتی ہیں ہماری مشکلات جو ہم پر آتی ہیں. اللہ نے خاص ہمارے لیے بنائی ہے. ہو سکتا ہے جس مشکل میں اللہ نے مجھے رکھا ہے وہ مشکل میرے لیے ایکسیپٹیبل ہو، میں اس میں سے گزر جاؤں، سامنے والا نہ گزر سکے. ہو سکتا ہے جن نعمتوں میں اللہ نے آپ کو رکھا ہے آپ ان نعمتوں کے ساتھ اپنے آپ کو ایمان کے اوپر جما کر چلی جائیں، کوئی دوسرا ان نعمتوں میں آئے تو اس کا ایمان کمزور پڑ جائے. جب مشکل لگے زندگی میں آپ کو آیت کا یہ حصہ پڑھ لیجئے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جس دن آپ کو محسوس ہو کہ نیند بہت آ رہی ہے، اٹھا نہیں جا رہا، جانا مشکل ہو رہا ہے، پتہ نہیں میں جا سکوں گی کہ نہیں جا سکوں گی، آپ کہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ نے میرے لیے اس ٹارگٹ کو رکھا ہے، اس ٹارگٹ کو مجھے اچیو کرنا ہے. ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. کسبت ہوتا ہے کسی کام کو آسانی سے کما لینا، اور مکتسبت اکتسبت آتا ہے عربی زبان میں مشکل سے کوئی چیز ارن کرنا، مشکل سے کوئی چیز کمانا. یہ کسبت اور اکتسبت یہ دونوں نیکیاں کمانے کے لیے آتے ہیں. اللہ نے کہا یہاں پر جس شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی کے اوپر ہے. انسان صرف اتنا کر سکتا ہے کہ اللہ اس پر جو ذمہ داری ڈال رہا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. آپ کی آئی کیو کو اللہ جانتا ہے. اللہ نے آپ کے اندر انہیریٹڈلی کون سے کریکٹرز رکھے ہیں اللہ جانتا ہے. تو جو آپ کے لیے ذمہ داریاں ہیں ان کو ایسے طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کریں. پھر اللہ نے کیا کہا؟ ربنا، ایسے دعا سکھائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ایمان لانے والو تم یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب ہم سے بھول چک میں جو قصور ہو جائیں ان پر ہماری گرفت نہ کر. حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ بھول چک کی غلطی اللہ معاف کر دیتا ہے. اللہ آپ نے ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیا تو ہم کس کے در پر جائیں گے؟ اللہ آپ نے میری کمی کوتاہی کو دور نہ کیا تو میں کس سے مدد مانگوں گی؟ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. اللہ ہم آزمائش سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھ. اللہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمیں آزمائشوں میں ڈال کر ہمارے قدم نہ لڑکھڑا. واعف عنا، یا اللہ ہم کو بخش دے. واغفر لنا، یا اللہ ہمارے ساتھ نرمی فرما. وارحمنا، ہم پر رحم فرما، ہماری برائیوں کو چھپا لے. انت مولانا، اللہ تو ہمارا مولا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں جس گھر میں، جس خاندان میں، جن حالات میں پیدا کیا، آپ جانتے ہیں کہ مجھ میں کتنا خیر ہے. آپ جانتے ہیں مجھ سے کتنا خیر نکل سکتا ہے. جب بارش زمین پر پڑتی ہے تو بھینی بھینی خوشبو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ جب قرآن کی بارش آپ کے اور میرے دل پر پڑتی ہے تو ہمارے اندر کا خیر، ہمارے اندر کا ٹیلنٹ باہر آ جاتا ہے. جب قرآن آپ کے اور میرے دل پر برستا ہے تو ہمارے اندر کے جو اللہ تعالیٰ نے شاکلہ رکھی ہیں، جو کوالٹیز رکھی ہیں، جو ہمارا آئی کیو رکھا ہے، وہ باہر آ جاتا ہے. اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں ہمیں سیدھی راہ دکھا دے، اور اللہ کافروں کے مقابلے میں ہمارا مددگار بن جا. آمین یا رب العالمین.